اسلم غوری صاحب، 15 تاریخ تک کا وقت ہے، 5 دن ابھی باقی ہیں. ابھی تک کیا گفت و شنید ہوئی ہے؟ کن معاملات کے اوپر غور و خوض ہوا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل میں 15 نہیں 19 ہے. 19 کو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، 19 اور 20 کو لاہور میں انشاءاللہ. اس میں ہم سارے معاملات 15 کو جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے؟ 19 اور 20 کو اجلاس ہے ہمارا. اس اجلاس میں ساری چیزیں ہوں گی. دوسری بات یہ کہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ شیخ صاحب نے کوئی باتیں ایسی کی ہیں، ہمیں ابھی تک انہوں نے باقاعدہ، آپ کے ذریعے تو مجھے پتہ چلا ہے لیکن باقاعدہ ان کے تھرو نہیں آئی ہمیں تک. ابھی تک تو انہوں نے ہماری ساری باتیں مان لی. البتہ یہ ضرور تھا کہ عید کے بعد ہم میٹنگ کریں گے، لیکن اسد کیسر صاحب کی تو ملک سے باہر ہے، وہ تشریف لائے اور میٹنگ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ابھی تک میرے نزدیک تو وہ معاملات پینڈنگ ہیں. لیکن یہ کہ اگر انہوں نے اچھی بات ہے، اگر انہوں نے یہ کر دی ہے تو بہرحال ہم سارے معاملات 19-20 کو لاہور میں ہمارا اجلاس ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم ساری چیزیں اس میں اپنے جنرل کونسل میں سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات اس وقت کھل کے باہر آ گئے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم محتاط تھے، ہم آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صورتحال میں ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنیں یا ہم بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سنیں، ہم اسد کیسر صاحب کی بات سنیں یا ہم کس کی بات سنیں یا علی امین کی بات سنیں. یہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہمیں محسوس اس وقت بھی ہو رہے تھے. جو ہم آگے بڑھ رہے تھے سلو اور میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ دبے لفظوں میں ہمیں اندرون خانہ کے مسائل کا پتہ تھا، لیکن ہم ان کے گھریلو مسائل پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اب وہ چیزیں ساری آ گئی ہیں، اوپن ہو گئی ہیں. اور پھر اسی میں دوران میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور جگہوں بھی مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہے ہیں اور تو پھر اتحاد کی ضرورت کس کو ہے، کیوں ضرورت ہے؟ خان صاحب کا تو ہمارے پاس کلیئر میسج ہے. آج تک جتنے میسج آئے ہر میسج نے یہی کہا ہے، ہر آنے والے یہی کہا کہ ہمیں خان صاحب کا حکم ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ چلنا ہے. لیکن اب یہ آگے جو باہر جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ چلانا تو پارٹی انہوں نے جو باہر کھڑے ہوئے اس وقت. اب ان کی کیا صورتحال ہے یہ آپ اور میں بہتر سمجھتے ہیں. ہماری بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کرے. اور یہ 19-20 کے نہ صرف ہمارا اجلاس ہے اس کے ساتھ اس کو مشروط ہے، بلکہ ان کے معاملات کے ساتھ بھی مشروط ہے کہ اگر پارٹی کی یہی حالت ہے تو ہم اتحاد کس کے ساتھ کریں گے. بلکہ میں تو حیران ہوں، محمود خان رضوی اور دوسرے حضرات بھی آج کل خاموش ہے 2-3 دن سے. لگتا ہے وہ بھی ان کو بھی شاید اس سے دھچکا پہنچا ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، جو بھی صورتحال ہے. یہ وہ ایسی چیزیں میڈیا پہ آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اس اتحاد کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا دھچکا پہنچا ہے. لیکن یہ ایک ہماری خواہش ضرور ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد ہو، اس لیے کہ اپوزیشن کے اتحاد کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. ہائیبرڈ نظام پوری طرح بیٹھتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. اور جو بلوچستان میں وہاں پر جو اسمبلی ہے وہ اپنے وہاں کے لوگ جو ہائیبرڈ نظام کے تحت آئے تھے وہ کوئی بھی کار اپنے عوام تک نہیں جا سکتے، عوام تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ ہمارے غوری صاحب ایک تو آپ کو میں خبر دے دوں کہ 2 سے 3 دن میں یہ جو اختلافات کی ہوا ہے یہ نکل جائے گی. میں آپ کو یہ بڑی خبر دے دیتا ہوں. اور آپ کے پاس جو ڈیلیگیشن آئے گا اس میں سارے لوگ مشترکہ طور پہ ہوں گے. میں آپ کو یہ 2 سے 3 دن میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک خبر آپ کو دے دوں. اچھا غوری صاحب، سیاست میں بات ہوتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا. اس وقت عالم اسلام کی نظریں ہیں فلسطین کے حوالے سے غوری صاحب، اور فلسطین کے حوالے سے سب سے بڑا احتجاج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا. سب سے بڑی آواز مولانا فضل الرحمان لے کے چلے تھے. آج جب فلسطین بالکل سسکیوں پہ آ گیا، آج جب بالکل سب کچھ ختم ہونے کو آ گیا، تو اتنی خاموشی کیوں؟ اب کیا صرف یہ مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے؟ باقی ہر طرف خاموشی کیوں؟ دیکھیے، ہم نے تو آج بھی اسی طرح، آپ کو یاد ہوگا ابھی مولانا صاحب رمضان بھی جب عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں تو وہ جاتے ہوئے بھی وہاں ہو کے گئے ہیں، ان سے مل کے گئے ہیں قطر میں حماس کی قیادت سے. اور سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان ہی وہ شخص تھے جنہوں نے حماس کی قیادت کو آئسولیشن سے باہر نکالا تھا. سب سے پہلا شخص یہ گیا تھا، جا کے ملے تھے اور اس وقت ان کی قیادت کو باہر نکالا تھا. اب مستقل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہاں بھی رابطے میں ہیں. ہماری بہت سی این جی اوز کے وہاں پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. ابھی پرسوں میں ایک این جی او ہے، اس کے 4 کارکن شہید ہوئے ہیں. وہاں ہم نے ان کی پوری جو ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، اس آئین اور پاکستان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ ان کی مدد ہر صورت میں کر رہے ہیں، اخلاقی طور بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دوبارہ یہ مظاہرے بھی شروع کیے. کل بھی انشاءاللہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے اور اتوار کو انشاءاللہ کراچی میں ملین مارچ ہوگا.
تو ہم اس ایشو کو ہمیں دبنے نہیں دیا. ہم مولا صاحب نے اپنی ذات کے طور پر اس ایشو کو مستقل اٹھایا. البتہ رمضان المبارک ایسا مہینہ تھا کہ اس مہینے میں ذرا ہمارے کارکن ہمارے علماء کرام صاحب مساجد تک محدود ہوتے ہیں, روزوں تک تراویح تک محدود ہوتے ہیں. تو اس دوران میں ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری جو NGOs وہاں پر کام کر رہی تھی, مختلف نام سے 4-5 ہیں, اور انہوں نے کیمپ وہاں لگائے ہوئے ہیں, ان کی ویڈیوز ہم چلاتے رہے ہیں. تو وہ لوگ وہاں پر ان کو افطاری اور اپنا دوپہر کے کھانے جو مریض تھے ان کے لیے میڈیسن اور دوسری چیزیں, افطاریاں بھی اور سحریاں بھی سب کرواتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سے رابطے میں, اور ہم نہ کل ہٹے تھے پیچھے نہ اب ہٹیں گے. اور آج مولانا صاحب کی تقریر اس میں واضح اشارہ ہے, اور مولانا صاحب نے آج پاکستان کے تمام مقاطع فکر کے علماء کرام کو بلایا, بلکہ ایسے بھی کیا کہ اگر کسی مکتب میں مکتب فکر میں 2 گروپ ہیں تو دونوں کو علماء کرام کو بلایا تاکہ ایک کو گلا نہ ہو, تاکہ ایک مشترکہ ایک لائے عمل بنایا جائے اور ایک میسج جائے کہ پورے ملک کے علماء کرام نے ایک میسج دیا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے علماء فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں, حکمران جو ہے وہ اس سلسلے میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے, کیونکہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. انہیں کسی نے فنڈز لینے ہوتے ہیں, کسی نے چندہ لینا ہوتا ہے, کسی نے IMF سے پیسے لینے ہوتے ہیں, کسی نے ورلڈ بینک سے لینے ہوتے ہیں. تو وہ اس سلسلے میں پھر وہ چلتے نہیں ہیں, بیانات تو دیتے ہیں, عملاً کچھ نہیں کرتے. ہماری بدقسمتی یہی ہے, اور اس لیے ہم نے آج کی مولانا کی تقریر میں بھی انہوں نے پورے مسلم امہ کی قیادت کو جھنجھوڑا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو پوری مسلم امہ کی, پاکستانی پوری مسلم امہ کی قیادت کو انشاءاللہ ہم جھنجھوڑیں گے. اتوار کو انشاءاللہ کراچی میں بھی ہم اس طرح ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حماس کے ایک رہنما مستقل ہمارے ساتھ رابطے میں لیے ہیں, پاکستان میں جب بھی آتے ہیں مولانا سے ہی ملتے ہیں, اور ہمیں مولانا صاحب کے رابطے میں ان کو پوری صورتحال بتاتے بھی رہتے ہیں. اس وقت اسلم غوری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرے ہی کھڑے رہنے کا پیغام؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے مظاہرے اس حد تک نہیں, بلکہ مسئلہ تو یہ کہ ہم اپنی حکومت کو تو جھنجھوڑیں, تاکہ جو سلامتی کونسل میں یا جنرل اسمبلی میں یہ معاملات کو اٹھائیں. ہماری حکومتیں ہی اٹھائیں گی نا, مسلم حکومتیں جو ہیں. اور لیکن یہ کہ مسئلہ تو حکومتوں کو جھنجھوڑنا ہے. یہ مظاہرے جو ہے ہم پوری مسلم امہ کی حکومتوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑ رہے ہیں. جب تک یہ نہیں حکمران نہیں بولیں گے تو پھر ہم کم از کم یہاں سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جا کے فلسطین میں کسی کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جہاز لاگو ہو گیا, اور یہاں سے لوگ کیسے جائیں گے. اب اگر کارکن جذباتی ہے, لیکن ہم اگر کہہ بھی دیں لوگ چل پڑے پاکستان سے, تو راستہ کیا ہے, کیسے جائیں گے, کیا صورتحال ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل بڑے پیدا ہو جائیں گے. اس لیے ہم اس پائی کے اندر رہتے ہوئے, ہمارے یہاں اوپر بڑا دباؤ ہے. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ جاری کریں, علماء پہ دباؤ ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب ہے, مفتی ملک الرحمان ہے, مولانا صاحب ہے, سب پہ دباؤ ہے کہ جہاد کا فتویٰ جاری کریں. لیکن جہاد کا فتویٰ تو ہماری طرف سے جاری ہو جائے گا, لیکن ہمارے لوگ کیسے وہاں پہنچیں گے, لوگ کیسے جائیں گے. یہ تو حکومتوں کو آگے بڑھنا ہے, حکومتوں نے مدد کرنی ہے, حکومتوں نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. وزارت خارجہ کس کام آئے گی, وزیر خارجہ کس کام آئے گا, کب یہ کام کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے حکومتیں ہماری سو رہی ہیں. بلکہ مولانا صاحب سعودیہ گئے ہیں, وہاں سعودیہ گورنمنٹ سے ہی بات کی ہے, ان کے ذرائع سے ہی بات کی ہے, اور اس لیے وہاں پر ایک اسلامک کانفرنس ہوئی ہے, اس سے ہی گئے تھے, وہاں بھی انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے طور پہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مظاہروں سے اثر پڑتا ہے, بہت کچھ پڑتا ہے, پوری دنیا کا میڈیا دیکھ کر اثر پڑتا ہے. اچھا غوری صاحب, یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ فلسطین کے معاملے قوم بیدار ضرور ہوگی, کیونکہ کچھ ہائیں اور کچھ دعائیں, یہ دونوں رنگ ضرور لائیں گی. غوری صاحب, پاکستان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب نے 2 دن پہلے بات کی کہ جناب وہ بلوچستان کے مسئلے پہ کام کریں گے, بلوچستان جائیں گے, لیکن وہ بیلاروس چلے گئے. دیکھیے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ اس جو ہے حکومت کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت ڈرپ لگ جائے, کبھی میاں صاحب کی شکل میں, کسی اور شکل میں. تو لیکن یہ حکومت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی. ابھی آپ کچھ دن پہلے جو بجلی کے ڈیریکٹ کم کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے, 7 روپے کم کیے گئے, کچھ سیاسی پارٹیوں نے کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی. آج کی خبر یہ ہے کہ اپنا گیس کی کمپنیوں نے ریٹ بڑھانے کے لیے اوگرا سے کہہ دیا. اب جب ادھر سے اگر 7 روپے دے رہے ہیں, ادھر سے 10 روپے آپ سے مجھ سے لے رہے ہیں, تو فائدہ کیا ہوگا قوم کو. تو یہ ٹوپی ڈرامے چلتے رہیں گے اسی طرح. اور یہ حکومت اس وقت انتہائی تشویشناک اس کی حالت ہے. اندرون خانہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے, اس لیے انہوں نے اتنی بڑی اپنی کابینہ بھی بنائی ہے. ان کے اتحادیوں کا بھی بہت پریشر ہے, نہ اپنے اتحادیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں, نہ وہ جن کو لائے ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صوبائی حکومتوں میں بھی مسائل اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سندھ میں جتنی خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کے طرح اب کراچی میں بھی وہ صورتحال کسی اور طرف جا رہی ہے.
تو यहाँ सिंध में आपको पता है पानी के मसले पे कितने बड़े बड़े इशू खड़े हो गए हैं। हुकूमत इस वक्त अपनी बका के लड़ाई लड़ रही है यहाँ पर पीपल्स पार्टी। तो इस तरह के पीछे में जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अवामी नुमाइंदों को हुकूमत देनी चाहिए, जो भी मुंतखब होके आए, चाहे यही आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि ये अवामी नुमाइंदे आए हैं, वो जो अवाम के अंदर जाएंगे, जब वो जीतेंगे तो अवाम के अंदर जाएंगे, ये मसाइल मैं समझता हूँ कभी भी पैदा नहीं होंगे। हमारे फोर्सेस को भी क्यों फ्रंट लाइन पे ला रहे हैं? अवामी नुमाइंदे हैं, खुद जाए, सियासी लोग में जाए, अवाम से जाए, मिले उनसे, उसके सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल करें। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती कर रहे हैं हमारे सियासतदान, और सियासतदान से मुराद हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं। अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए। आपने जो पीटीआई के हवाले से बात की, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अपोजिशन मजबूत होगी तो इंशाल्लाह ये मामला सारे ठीक हो जाएंगे। और अपोजिशन की कमजोरी भी हुकूमत को इस तरह का टफ टाइम नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो उनके वज़रा और दूसरे लोग हमारा चैनलों पर बैठ के अपोजिशन का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, नेक नियति से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहरों की मुखालिफत कर रही? देखिए जी, ये तो अब क्लियर हो चुकी है बात है कि सदर साहब के मशवरे सब कुछ हुआ, वो इजलास में बैठे हुए थे और उनके होते हुए सारा कुछ हुआ है। और मिनट साहब तो अल जजीरा ने जो है वो इंटरनेशनल मीडिया है उसने लीक कर दिए हैं, और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं और जिसके सामने अब, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनके लिए मसाइल ये पैदा होंगे कि सिर्फ इस वक्त पूरा स्टैंड कर गया, चाहे अपोजिशन है चाहे इनके अपना कारकुन है, अपना कारकुन भी स्टैंड कर गया और मजबूरन इनको भी शोर मचाना पड़ रहा है। और देखें ये क्यों नहीं कौमी असम्बली या पीपल्स पार्टी भारी सीरत रखती है ना, कौमी असम्बली में करारदाद पेश करे सेनेट में हासिल नहीं है। ये इस तरह के टोपी ड्रामे क्यों कर रहे हैं? खुल के सामने आए, अरसा का इजलास बुलाया जाए, अरसा के पिछले इजलास में जहाँ तक मेरी इतला है उसमें वज़ीर आला साहब बैठे तो कोई बात ही नहीं हुई वहाँ पर।